تو آج کی اس النور کی نشست میں ہم سب سے پہلے سورہ نساء کی کچھ آیات کی تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یحل لکم، تمہارے لیے حلال نہیں ہے، ان ترثوا النساء، کہ تم عورتوں کے وارث بن جاؤ، کرہا، زبردستی، ولا تعضلوہن، اور تم انہیں قید کر کے مت رکھو، لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن، اس مقصد سے کہ تم لے جاؤ کچھ اس حصے کو جو کچھ تم نے انہیں دیا ہے، الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ، مگر یہ کہ وہ کوئی کھلا ہوا برا کام کر بیٹھیں، یعنی زنا کر بیٹھیں، وعاشروہن بالمعروف، اور تم ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ رہو، فإن کرہتموہن، کیونکہ اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو، فعسى ان تکرہوا شیئا، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت زیادہ خیر بنا رکھا ہو۔ اس آیت میں دراصل اللہ رب العزت نے جاہلیت کے کچھ طور طریقوں پر روک تھام لگائی ہے۔ زمانے جاہلیت میں ہوتا یوں تھا کہ جب کسی عورت کا شوہر وفات پا جاتا تو اس عورت کے رشتہ دار، گویا کہ اس کے سسرال والے لوگ، وہ سسرال والے اس عورت کو زبردستی گھروں میں قید رکھتے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا کہ اس کے شوہر کا جو مال ہے، جو مال اس کا شوہر چھوڑ کر مرا ہے، اس مال پر ہم قبضہ کر لیں، کیونکہ اگر یہ عورت یہاں سے جائے گی تو وہ اپنا سارا مال، اپنی جائیداد لے کر جائے گی۔ چنانچہ اس مقصد سے کہ ان کا مال ہم لے لیں، یہ عورت اپنے شوہر کا مال نہ لے جا سکے، اس کے لیے وہ عورتوں کو اسی گھر میں قید رکھتے، زبردستی اس سے نکاح کر لیتے، یا اسے کہیں بھی نکاح نہ کرنے دیتے، اسے اجازت نہیں ہوتی کہ وہ اپنی مرضی سے کہیں نکاح کرے۔ اللہ رب العزت نے اس پر روک لگائی کہ اے ایمان والو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں کہ تم کسی عورت کے زبردستی وارث بن جاؤ، تم اس کے مال پر زبردستی کسی طرح سے قبضہ کرنے لگو، ولا تعضلوہن، اور تم انہیں قید میں مت رکھو اس مقصد سے کہ تم ان کا مال حاصل کر لو، تم ان کا مال لے لو، ولا تعضلوہن۔ اللہ تعالیٰ نے اب اس میں ایک دوسرا حکم بیان فرمایا کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے تھے کہ ان کی بیوی کا جو مال ہوتا تھا، جو اس کی جائیداد ہوتی تھی، وہ اس جائیداد کے تئیں لالچی بن جاتے تھے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ عورت کسی طرح سے اپنا مال ہمیں دے دے، یا ہم نے جو انہیں مہر دیا ہے وہ مہر ہمیں واپس کر دے۔ اس کے لیے وہ کیا کرتے کہ عورتوں کے ساتھ برا سلوک کرتے، انہیں تکلیف دیتے، انہیں ایذا پہنچاتے، انہیں طرح طرح سے ستاتے۔ وہ عورت کہتی کہ مجھے چھوڑ دو، تو یہ کہتے کہ تم پہلے ہمیں اتنے روپے دو، اتنی جائیداد دو، پھر ہم تمہیں چھوڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا کہ تم انہیں قید کر کے مت رکھو، تاکہ تم اپنا دیا ہوا مال، یعنی جو کچھ تم نے انہیں مہر دیا ہے، وہ مہر واپس لے لو۔ مہر واپس لے لینے کے لیے تم انہیں قید میں مت رکھو۔ ہم اگر یہ کہ وہ کوئی صریح فحش کام کر بیٹھیں، مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی عورت زنا کر لے، نعوذ باللہ، اگر کسی عورت سے زنا ہو جائے تو زانی کی جو سزا ہے کوڑے مارنا، اور اگر شادی شدہ عورت زنا کر لے تو رجم کرنا، یعنی پتھر مار مار کر سنسار کر دینا۔ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے یہ حکم تھا کہ اگر کوئی عورت زنا کر لے تو اس کا مال واپس لیا جا سکتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حد کی آیت نازل فرما دی کہ زنا کرنے والوں کو سنسار کیا جائے گا یا 100 کوڑے مارے جائیں گے، تب یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اس حکم پر اب عمل نہیں کیا جائے گا۔ اب جو عمل کے لائق حکم ہے وہ یہ کہ اگر کسی عورت سے زنا سرزد ہو جائے، وہ شادی شدہ ہے، تو اسے سنسار کر دیا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ تم احسان کے ساتھ رہو، بھلائی کے ساتھ رہو، اچھے طریقے پہ رہو۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی بہت سی آیتوں میں عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت کو واضح کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار آیتوں میں یہ بیان فرمائے کہ تم عورتوں کو اچھے طریقے سے رکھو، ان پر ظلم نہ کرو، ان پر زیادتی نہ کرو، انہیں تکلیف نہ دو، ان کو مت ستاؤ، ان کو کوئی ایسی بات مت کہو جس کی وجہ سے ان کا دل ٹوٹ جائے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم خیارکم لنسائکم، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے
جو اپنی بیوی کے ساتھ سب سے اچھے طریقے سے رہتا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، جب آپ علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب تھا، اس وقت پیغمبر علیہ السلام نے 3 طرح کی خاص وصیت فرمائی۔ پہلی وصیت تھی استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے سلسلے میں ہمیشہ بھلائی کی تاکید کرنا، ایک دوسرے کو بھلائی کا سبق دینا۔ دوسری تاکید تھی الصلاۃ، نماز کی حفاظت کرنا۔ اور تیسری تاکید تھی وما ملکت ایمانکم، کہ جو تمہارے زیر نگین رہنے والے ہیں، تمہارے غلام، تمہاری باندیاں، ان کے ساتھ تم اچھا سلوک کرنا۔ پیغمبر علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت بھی عورتوں کے سلسلے میں بھلائی کی تاکید فرمائی کہ تم ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا۔ عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنے کا مطلب کیا ہے؟ عورتوں کے ساتھ بھلائی سے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہم کھائیں وہی اپنی بیوی کو کھلائیں، جو کچھ ہم پہنیں اسی انداز کے کپڑے، اسی لیول کے کپڑے اپنی بیوی کو پہنائیں۔ ہم جس عیش و آرام میں رہیں اسی عیش و عشرت میں اپنی بیوی کو رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم سوئیں گدے پر، بیوی کو سلائیں زمین پر۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کھائیں بہت اچھی چیزیں اور بیوی کو کھلائیں سادہ چیزیں۔ جو کچھ ہم کھائیں وہی انہیں بھی کھلائیں، جو کچھ ہم پہنیں وہی انہیں بھی پہنائیں۔ اسی طرح سے عورتوں کے ساتھ حسن معاشرت یہ ہے کہ ان سے نرم گفتگو کی جائے، کیونکہ عورتوں کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تعبیر استعمال فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے سفر کے دوران فرمایا رفقاً بالقواریر، رفقاً بالقواریر، یہ جو تمہارے آس پاس ہیں عورتوں کے بارے میں حضور نے فرمایا رفقاً بالقواریر، یہ عورتیں ہیں، شیشے ہیں، یہ شیشے ہیں۔ جس طرح شیشہ بہت نازک ہوتا ہے، فوراً ٹوٹ جاتا ہے، اگر وہ ہاتھ سے گرے فوراً ٹوٹ جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو شیشے سے تشبیہ دی اور فرمایا ان شیشوں کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کرنا، ان شیشوں کے ساتھ نرم بن کر رہو، کیونکہ یہ عورتیں شیشے کی طرح ہیں، یہ فوراً ٹوٹ جاتی ہیں۔ اگر بیوی نے اچھا کھانا بنایا ہے اس کی تعریف ضرور کی جائے، بیوی نے اچھے کپڑے پہنے ہیں اس کی تعریف ضرور کی جائے، اپنی بیوی کے سامنے محبت کا اظہار کیا جائے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے سامنے محبت کا اظہار فرماتے تھے۔ اپنی بیوی کو اچھا نام دیا جائے، برے نام سے بیوی کو نہ پکارا جائے، اچھا نام دیا جائے۔ روایات میں ہے کہ پیغمبر علیہ السلام سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو پیار سے بلاتے حمیرہ، حمیرہ۔ کبھی آپ فرماتے یا عائش، یا عائش، عائشہ کو آپ علیہ السلام مخفف یعنی ہلکا فرما کر فرماتے عائش۔ یہ محبت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی بیویوں کے ساتھ جو سلوک، جو رویہ اختیار فرمایا ہے، یہ ہمارے لیے نمونہ ہے کہ ہماری بیویوں کے ساتھ ہمارا سلوک ایسا ہی ہو۔ اور پھر یہ کہ پیغمبر علیہ السلام نے متعدد شادیاں فرمائیں اور آپ نے بیک وقت کئی بیویوں کو رکھ کر ان کے ساتھ کیسے رہا جائے یہ امت کو سکھایا۔ آپ علیہ السلام کا وہ واقعہ آپ ذرا ذہن میں لائیں جب کچھ حبشی لوگ گھر کے سامنے کھڑے ہو کر نیزے اور بھالے کا کھیل دکھا رہے تھے۔ پیغمبر علیہ السلام کھڑے ہو گئے، حضرت عائشہ نے آپ کے کندھے پر اپنا چہرہ رکھا اور وہ کھیل دیکھتی رہی۔ پیغمبر علیہ السلام کھڑے انہیں کھیل دکھاتے رہے۔ آپ علیہ السلام اس وقت تک نہ ہٹے جب تک کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا خود نہ ہٹ گئیں۔ یہ حضور پاک علیہ السلام کی نرمی، آپ کی حسن معاشرت ہے بیویوں کے ساتھ۔ تو بیویوں سے اچھی گفتگو کی جائے، نرم گفتگو کی جائے، کیونکہ یہ عورتیں بہت نازک دل کی ہوتی ہیں، ان کا دل بہت جلد ٹوٹ جاتا ہے، یہ محبت کے اظہار سے خوش ہوتی ہیں۔ آج تک پوری دنیا کے تمام لوگ فلسفی حیران ہیں، عورت چاہتی کیا ہے، عورت کیا چاہتی ہے۔ لوگوں نے بڑی لمبی لمبی ریسرچ کی ہے اس پر، اور اس کے اوپر بہت سی تحقیقات ہوئی ہیں، لیکن تمام لوگ کسی ایک نتیجے پر نہیں پہنچ سکے۔ بالآخر انہیں جواب قرآن میں ملا۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 1400 سال پہلے ہی یہ واضح طور پہ فرما دیا ہے کہ عورت کیا چاہتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے جوڑے بنائے، بیویاں بنائی، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تاکہ تم اس کے ذریعے سکون حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً اور اس نے تمہارے درمیان مودت بنائی، محبت، ورحمہ اور رحمت بنائی۔ یعنی عورت چاہتی ہے دو چیز، محبت اور رحمت، محبت اور نرمی۔ تو ہم اپنی بیویوں کے ساتھ محبت اور نرمی سے رہیں، لیکن اللہ کو یہ معلوم ہے، چونکہ اللہ علیم ہے، خبیر ہے، اس نے ہمیں بنایا تو اسے معلوم ہے کہ بہت سی بار ہمیں عورتوں کی بہت ساری چیز ناپسند آئے گی، کبھی ہمیں اس کی شکل اچھی نہیں لگے گی، ہم یہ چاہیں گے کہ کاش میری شادی اور خوبصورت لڑکی سے ہوتی، میری شادی ایک ایسی لڑکی سے ہوتی جس کے اندر یہ چیز بھی ہوتی، یہ چیز بھی ہوتی، یہ چیز بھی ہوتی اور یہ چیز بھی ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو، چونکہ اللہ کو علم ہے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا عسیٰ ان تکرہوا شیئا، اگر ایسا ہے کہ تم اس کی کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو پھر بھی تم صبر کرو۔ کیوں؟ عسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، ہو سکتا ہے کہ تم اسے ناپسند کرو لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت سارا خیر رکھا ہو۔ بہت سی بیویاں شکل کے اعتبار سے، صورت کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے بہت زیادہ مضبوط نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ اس عورت کے اندر برکت بہت رکھتا ہے۔ اس عورت کے گھر میں آتے ہی گھر میں برکتوں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ انسان جو کبھی بہت ساری چیزوں کا محتاج تھا، وہ اپنی بیوی کی برکت سے اپنے گھر کے اندر ضروریات کے سارے سامان جمع کر لیتا ہے۔ بہت سی عورتیں اپنے ساتھ بڑا نصیب لے کر آتی ہیں، بڑی خوش بخت ہوتی ہیں، اور اللہ رب العزت ہر عورت کا اللہ رب العزت نے عورت کی ذات میں ہی برکت رکھی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ حبب الی من دنیاکم النساء، تمہاری دنیا میں سے مجھے جو چیزیں پسند ہیں نا، ان میں سب سے زیادہ پسند عورت ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، کہ پوری کی پوری دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، تم تمام چیزوں سے فائدہ اٹھاؤ، درختوں سے، ہواؤں سے، نہروں سے، آبشاروں سے، تالابوں سے، سمندروں سے، ایک ایک چیز تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہے، لیکن سب سے بہتر چیز جس سے تم فائدہ اٹھا سکو المرأة الصالحہ، وہ نیک بیوی ہے، نیک بیوی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعاشروہن بالمعروف، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ رہو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں وہ ناپسند آئیں، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو یہ ممکن ہے کہ تمہیں کچھ چیزیں ناپسند آئیں لیکن اللہ نے اس میں بہت زیادہ خیر رکھا ہو۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم ارادہ کرو ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کو لانا، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم نے ان میں سے کسی کو بہت زیادہ مال دیا ہے، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو تم اس سے کوئی چیز واپس نہ لو، أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا تم اس کو لوگے بہتان رکھ کر اور صریح گناہ کا ارتکاب کر کے، وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور تم اس کا مال کیسے لوگے، وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، حالانکہ تم میں سے ایک دوسرے تک پہنچ چکا ہے، وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ان عورتوں نے تم سے پختہ عہد بھی لیا تھا۔ ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اگر کسی شخص کے نکاح میں کوئی عورت موجود ہو اور پھر وہ یہ چاہے کہ میں اس بیوی کو طلاق دے کر دوسری عورت سے شادی کر لوں، تو اس بیوی کو طلاق ایک تو یہ کہ بلا ضرورت نہ دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند چیز طلاق ہے۔ اللہ نے نکاح کو اس لیے نہیں بنایا کہ انسان وقتی ضرورت کو پوری کر لے، بلکہ اللہ نے نکاح اس لیے بنایا تاکہ ایک مرد دوسری عورت سے یا ایک عورت کسی مرد سے ہمیشہ کے لیے جڑ جائے، اور یہ دونوں یوں جڑ جائیں کہ جنت تک ایک دوسرے کے ساتھ ہوں، جنت میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہوں۔ اللہ نے نکاح اس لیے بنایا۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی وجہ سے اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں اسے طلاق دے کر دوسری بیوی لے آؤں، تو اسے چاہیے کہ اگر یہ اسے طلاق دیتا ہے تو اس نے جو مہر دیا ہے اس مہر کو واپس نہ لے،
بہت سی بار ایسا ہوتا ہے کہ مہر واپس لینے کے لیے لوگ طرح طرح کا حربہ اپناتے ہیں کہ اس کے اوپر بہتان رکھ دیا، الزام لگا دیا، زنا کا الزام، کوئی اور برا الزام، چوری کا الزام، اور پھر اس الزام کی وجہ سے اس سے مال کو واپس لے لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، عار دلایا اللہ نے، انسان کو غیرت دلائی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ تم اپنی بیوی کو دیا ہوا مال واپس لے رہے ہو حالانکہ تم ایک دوسرے تک پہنچ چکے ہو۔ یعنی تمہارے جو آپس کے تعلقات ماضی میں رہے ہیں، گزشتہ زمانے میں جو تمہارے تعلقات رہے ہیں کہ تم ایک دوسرے کے بالکل نزدیک ہو چکے ہو کہ اس سے زیادہ نزدیک انسان آ ہی نہیں سکتا۔ انسان دوسرے انسان کے میکسیمم جتنے قریب جا سکتا ہے، تم ایک دوسرے کے اتنے قریب جا چکے ہو، پھر تم اس سے مال کیسے واپس لے رہے ہو؟ اور پھر یہ بھی کہ اس عورت نے تم سے بہت سارے عہد لیے تھے۔ عورتوں کی یہ فطرت اللہ نے بیان فرمائی، یہ ایک فطرت ہے، وہ اخذن منکم میثاقا غلیظا، کہ ان عورتوں نے تم سے سخت وعدے لیے ہیں۔ عورتوں کی فطرت ہے کہ جب وہ کسی سے محبت کرتی ہے اور اسے یقین ہوتا ہے کہ یہ شخص مجھ سے محبت کرتا ہے، تو اس یقین کے باوجود وہ عورت اس مرد سے بہت سے وعدے لیتی ہے۔ آپ مجھے چھوڑیں گے تو نہیں، آپ محبت میں کمی تو نہیں لائیں گے، آپ مجھ سے جدا تو نہیں ہوں گے، آپ کسی اور کی طرف نگاہ اٹھا کر تو نہیں دیکھیں گے۔ اس طرح کے وعدے یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا، وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ، اور ان عورتوں نے تم سے لیا ہے بہت سخت وعدے، میثاقاً غلیظا، بہت پختہ عہد لیا ہے۔ تو یہ بہت پختہ عہد کرواتی ہیں۔ اب مرد جب کسی عورت سے محبت کرتا ہے تو وہ بھی محبت میں سارے عہد لیتا ہے، ہاں میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں ہمیشہ رکھوں گا، میری محبت میں کبھی کمی نہیں آئے گی، میں تم پر کبھی سختی نہیں کروں گا، میں ہمیشہ تم سے محبت کرتا رہوں گا۔ یہ سارے وعدے تم نے لیے ہیں، ان وعدوں کو کر لینے کے بعد تمہیں یہ کیسے گوارا ہے کہ تم اسے طلاق دو تو تم اس سے اپنا مہر واپس لے لو؟ ایسا مت کرو۔ اگر تم ایک کو طلاق دے کر دوسری بیوی کو لانا چاہتے ہو تو تم اس بیوی کو دیا ہوا مال واپس مت لو۔ اور پھر یہ بھی کہ بلا وجہ تم عورتوں کو طلاق نہ دو۔ اللہ تعالیٰ نے نکاح کا بندھن اس لیے نہیں بنایا کہ انسان وقتی ضرورت پوری کرے، طلاق دے، پھر دوسرا نکاح کرے، پھر طلاق دے، پھر تیسرا نکاح کرے۔ اللہ کو یہ سخت ناپسند ہے۔ اور اس زمانے میں، پہلے زمانے میں تو طلاق یافتہ عورتوں کی شادیاں بڑی آسانی سے ہو جایا کرتی تھی۔ کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہوتا تو وہ عدت میں ہی ہوتی اور رشتے آنا شروع ہو جاتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں منع فرمایا کہ اگر کوئی عورت عدت میں ہے تو تم اسے نکاح کا پیغام مت دو، عدت گزرنے تک انتظار کرو۔ لیکن اس زمانے میں جب کہ طلاق یافتاؤں کے لیے، اسی طرح بیوہ عورتوں کے لیے نکاح کرنا مشکل ہو چکا ہے، بلکہ بہت حد تک کہا جائے تو یہ بیجا نہیں ہوگا کہ طلاق یافتہ عورتوں اور بیوہ عورتوں کے لیے نکاح ناممکن ہو گیا ہے۔ ایسی صورتحال میں کسی بھی شخص کے لیے یہ روا نہیں کہ وہ چھوٹی چھوٹی وجہ پہ یا کسی بڑی ہی وجہ پہ اپنی بیوی کو طلاق دے، بلکہ اسے چاہیے فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اگر آپ کی بیوی نافرمانی کرتی ہے اسے آپ سمجھائیے پیار سے، محبت سے، آپ خود اچھا رویہ اختیار کیجئے، انشاءاللہ وہ درست ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ یہ کہ آپ ہر نماز میں دعا کریں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب، ہماری بیویوں میں، ہمارے شوہروں میں اور ہماری آل و اولاد میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں تقوی والوں کا امام بنا۔ سلف صالحین کا معمول تھا کہ وہ ہر نماز میں یہ دعا کرتے ہیں۔ اگر کوئی عورت یہ چاہتی ہے کہ میرا شوہر مجھ سے ہمیشہ خوش رہے، یا کوئی شوہر یہ چاہتا ہے کہ میری بیوی ہمیشہ میری فرما بردار رہے، تو اسے چاہیے کہ وہ ہر نماز میں یہ دعا کرے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ہر نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے اس دعا کا جب اہتمام ہوگا، معنی کو سمجھتے ہوئے جب ہم دل سے دعا کریں گے، انشاءاللہ ہم اپنے شوہروں سے، اور اگر ہم شوہر ہیں تو بیویوں سے، بیوی ہیں تو شوہروں سے ہم فرما برداری، محبت اور رحمت پائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ سورہ نساء کی کچھ آیات کی تفسیر آج اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے سامنے آ سکی ہیں۔
اب جو آج کا ہمارا دوسرا موضوع ہے وہ ہے حدیث۔ حدیث میں ایمانیات کے تعلق سے سنن ترمذی کی روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان فوق رأسه كالظلة فإذا خرج من ذلك العمل رجع إليه الإيمان۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ زنا کرتا ہے تو زنا کے وقت اس کا ایمان نکل جاتا ہے اس کے اندر سے، اور پھر وہ اس کے سر پر سائبان کی طرح لٹکنے لگتا ہے۔ جب بندہ زنا سے واپس آ جاتا ہے، جب بندہ اس عمل سے ہٹ جاتا ہے، تب اس کا ایمان پھر سے اس کے اندر واپس آتا ہے۔ اس حدیث میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے اندر سے باہر نکل جانے کا ایک سبب بیان فرمایا کہ جب کوئی شخص زنا کرتا ہے، زنا کا مطلب ہم اور آپ سب سمجھتے ہیں بدکاری کرنا، یعنی کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ برا کام کرے، کوئی عورت کسی مرد کے ساتھ برا کام کرے، یہ ہے زنا۔ تو جب کوئی شخص زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان اس کے اندر سے نکل کر اس کے سر پر لٹک جاتا ہے۔ ذرا تصور کیا جائے کہ اگر اسی حالت میں کسی شخص کی موت آ جائے، کوئی شخص اگر اسی حالت میں مر جائے تو گویا کہ وہ ایسے مرا، اس حال میں مرا کہ اس کا ایمان اس کے اندر سے نکل چکا تھا۔ اور پھر اس کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص زنا کرتا ہے تو چونکہ اس کا ایمان تھوڑی دیر کے لیے اس کے اندر سے نکل چکا ہے، تو اس کا ایمان چونکہ تھوڑی دیر کے لیے نکل چکا ہے، اس کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ پھر وہ پے در پے مسلسل لگاتار گناہوں میں مبتلا ہونے لگتا ہے۔ زنا کرنے والا زنا کی نحوست سے جھوٹ بھی بولتا ہے، شراب بھی پینے لگتا ہے، چوری بھی کرنے لگتا ہے، ڈاکہ بھی ڈالنے لگتا ہے، وہ غیبت بھی کرتا ہے، چغلی بھی کرتا ہے، وہ دوسروں کے نفع اور نقصان کو نہیں سوچتا، پھر اس کے سامنے صرف اس کے مطلب رہتے ہیں، کیونکہ وہ شہوت پرست ہو جاتا ہے، وہ ہوس پرست بن جاتا ہے، وہ ایمانی اعمال کا آہستہ آہستہ دشمن بن جاتا ہے۔ تو یہ زنا کی نحوست ہے۔ لیکن یہ صرف زنا ہی کی نحوست نہیں، بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں ذرا تفصیل کے ساتھ اسی چیز کو بیان فرمایا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جو ابو داؤد اور ترمذی کی روایت میں ہے، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه أبصارهم فيها حين ينتهبها وهو مؤمن۔ جب کوئی زنا کرنے والا زنا کرتا ہے تو وہ زنا کرتے وقت مومن نہیں رہتا۔ جب کوئی چوری کرنے والا چوری کرتا ہے تو وہ چوری کرتے وقت مومن نہیں رہتا۔ جب کوئی شخص شراب پیتا ہے تو شراب پیتے وقت وہ مومن نہیں رہتا۔ جب کوئی شخص ڈاکہ ڈالتا ہے کہ جس کی طرف لوگ نگاہ اٹھا کر دیکھیں کہ یہ ڈاکہ ڈال رہا ہے، تو وہ ڈاکہ ڈالتے وقت مومن نہیں رہتا۔ یہ چند اعمال ہیں جن کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اعمال کے کرتے وقت انسان کا ایمان اس کے اندر سے باہر نکل جاتا ہے۔ جب کوئی شخص زنا کرے یا چوری کرے یا شراب پیے یا ڈاکہ ڈالے، یہ چار کام ایسے ہیں جن کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر فرما دیا، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، کہ زنا کرنے والا زنا کرتے وقت مومن نہیں رہتا، چوری کرنے والا چوری کرتے وقت مومن نہیں رہتا، شراب پینے والا شراب پیتے وقت مومن نہیں رہتا، ڈاکہ ڈالنے والا ڈاکہ ڈالتے وقت مومن نہیں رہتا۔ تو یہ وہ چار برے منحوس کام ہیں جن کے کرتے وقت آدمی کا ایمان اس کے اندر سے باہر نکل جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ یوں سمجھا جائے کہ انسان کی جو نجات اخروی ہے، آخرت کی جو نجات ہے، اس کا پورا دار و مدار اس پر ہے کہ اس کی موت کس حالت میں آ رہی ہے۔ اگر کوئی شخص ایمان کی حالت میں نہ مرے، چاہے اس نے پوری زندگی خوب نیک کام کیے ہوں، تو پھر اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص کفر کی حالت میں مرا، اس حال میں مرا کہ اس کے دل میں ایمان نہیں تھا، تو وہ ہمیشہ کی جہنم میں جائے گا۔
اور اگر کوئی شخص ایمان کی حالت میں مرتا ہے، چاہے اس کے اعمال جتنے بھی خراب تھے، جتنے بھی سیاہ تھے، وہ اپنے اعمال کی سزا جہنم میں بھگت کر کسی نہ کسی دن جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ تو انسان کی جو نجات ہے، آخرت کی نجات، آخرت کے لیے جو جنت ہے، یہ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جن کا خاتمہ ایمان پر ہو، اور خاتمہ ایمان پر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان ان کاموں سے بچے جن کاموں کی وجہ سے اس کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، کیونکہ کسی شخص کو یہ خبر نہیں کہ اس کی موت کب آئے گی۔ کیا مجھے معلوم ہے کہ میں کب مروں گا؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کب اس دنیا سے رخصت ہوں گے؟ ہرگز نہیں، بالکل بھی نہیں۔ تو پھر ہمیں یوں سمجھنا چاہیے کہ ہر وقت، ہر لمحہ ہمارا آخری لمحہ ہے، ہر گھنٹہ میرا آخری گھنٹہ ہے، ہر منٹ میرا آخری منٹ ہے، ہر سیکنڈ میرا آخری سیکنڈ ہے۔ تو جب ہم یوں سمجھیں گے اور اپنے ہر لمحے کو آخری لمحہ سوچ کر، تصور کر کے ہم جب زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ ہماری جو زندگی ہوگی وہ اللہ کے حکموں پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق گزرے گی۔ تو یہ حدیث کے موضوع میں نہایت عظیم الشان حدیث آج آپ کے سامنے پیش ہو سکی ہے۔ اب جو ہمارا آج کا اگلا موضوع ہے وہ ہے فقہ۔ فقہ کے ابواب میں ہم نے اس سے پہلے مرض کے تعلق سے بہت کچھ سیکھا تھا۔ اب آج ہم سیکھیں گے عیادت کے آداب کیا ہیں۔ جب کوئی شخص کسی مریض کی عیادت کے لیے جائے، کسی کی مزاج پرسی کے لیے جائے، کوئی بیمار پڑ گیا، میرا کوئی بھائی، میرا کوئی دوست، میرا کوئی رشتہ دار، میں اب اس کی عیادت کے لیے گیا ہوں، تو عیادت کرنے کے آداب کیا ہیں؟ سب سے پہلا ادب تو یہ ہے کہ جب آدمی کسی کی عیادت کے لیے جائے تو زیادہ دیر تک وہاں نہ بیٹھے، کیونکہ ممکن ہے مریض کو کوئی ضرورت پیش آ جائے، وہ اپنی ضرورت پوری کرنا چاہتا ہو اور وہ لاج میں، لحاظ میں ہماری وجہ سے وہ اپنی ضرورت کو مؤخر کر رہا ہو، تو ہم زیادہ دیر تک نہ بیٹھیں۔ دوسری چیز یہ کہ جب ہم کسی کی عیادت کے لیے جائیں تو اسے ہم صبر کی تلقین کریں اور ہم اس سے یوں کہیں کہ آپ جس بیماری میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو شفا دے گا۔ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کر کے اللہ سے اچھی امید رکھیں ہم، اور ہم اس سے یوں کہیں کہ آپ کو اس مرض سے، اس بیماری سے شفا ملے گی، آپ اچھے ہو جائیں گے اور بہت جلد اچھے ہو جائیں گے۔ مریض کے سامنے کوئی ایسی بات نہ کی جائے جس کی وجہ سے اس کا دل ٹوٹ جائے، وہ زندگی سے مایوس ہو جائے، یا پھر اسے یوں لگے کہ میں کسی لا علاج بیماری میں مبتلا ہوں۔ ابن ماجہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ تو اس کو لمبی عمر کی امید دلاؤ، یعنی تم اس سے یوں کہو کہ آپ بہت جئیں گے، ابھی آپ بیمار ہیں لیکن آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کی زندگی بہت لمبی ہوگی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم بیمار کے پاس جاؤ تو اسے لمبی عمر کی امید دلاؤ، اس سے اللہ کا فیصلہ ٹل تو نہیں سکتا لیکن اس سے مریض کو ڈھارس بندھے گی، مریض کو ایک طرح کا آرام ملے گا، اس کی تکلیف میں تھوڑی، وہ اپنی تکلیف میں کمی محسوس کرے گا، اسے تھوڑی ہمت ملے گی، اسے تقویت ملے گی، اسے مضبوطی ملے گی، اسے حوصلہ ملے گا۔ تو مریض کو ہمیشہ اچھی باتیں کی جائیں، اس کے سامنے لمبی عمر کی گفتگو کی جائے، اس سے یوں کہا جائے کہ آپ بہت زیادہ دنوں تک جئیں گے۔ اسی طرح جب بیمار کے پاس کوئی شخص جائے تو وہ کہے لا بأس طہور انشاءاللہ، لا بأس طہور انشاءاللہ، بخاری کی روایت میں ہے۔ پیغمبر علیہ السلام جب کسی کے پاس جاتے تو فرماتے لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں، کوئی زیادہ پریشانی کی بات نہیں، یہ بیماری تمہارے لیے گناہوں سے پاکی کا ذریعہ ہے انشاءاللہ۔ تو یہ الفاظ کہنا یہ مسنون ہے، سنت ہے۔ اسی طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب کسی بیمار کے پاس جاتے تو اس پر اپنا دایاں ہاتھ رکھتے اور فرماتے اللہم رب الناس اذهب الباس اشفی وانت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم رب الناس، اے اللہ جو تمام لوگوں کا تو رب ہے، اذهب الباس، اس بیماری کو ختم فرما دے، اشفی، شفا عطا فرما، وانت الشافی، آپ ہی شفا دینے والے ہیں، شفاء لا یغادر سقما، ایسی شفا عطا فرما کہ جس کے بعد کوئی بیماری نہ ہو۔ تو یہ دعا کرنا یہ بھی مستحب ہے کہ جب کسی بیمار کے پاس ہم جائیں تو اسے یہ دعا دیں، اس کے لیے ہم یہ دعا کریں۔
اسی طرح عیادت مسلم کی بھی کی جا سکتی ہے اور غیر مسلم کی بھی کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم ہمارا جاننے والا پہچاننے والا غیر مسلم بھائی اگر بیمار ہے تو ہم اس کی عیادت کے لیے بھی جا سکتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک یہودی لڑکا آیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ بیمار ہو گیا، پیغمبر علیہ السلام اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ علیہ السلام نے اس لڑکے سے کہا کہ ایمان لے آؤ۔ اس کے باپ نے، یعنی اس لڑکے کے باپ نے جو خود بھی یہودی تھا، اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا ابو القاسم کی بات مان لو، یعنی حضور پاک علیہ السلام کی بات مان لو۔ اس لڑکے نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا۔ پیغمبر علیہ السلام باہر تشریف لائے اور آپ فرما رہے تھے تمام شکر اس اللہ کے لیے ہے جس نے اس لڑکے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ تو غیر مسلم کی عیادت کے لیے بھی جانا چاہیے، بہتر ہے، اس سے محبت بڑھتی ہے، آپس کا قرب بڑھتا ہے، اور جب ہمارا دوسروں سے قرب بڑھے گا تو انہیں ہمیں سمجھنے میں آسانی ہوگی، اس طرح سے وہ اسلام کے قریب آئیں گے، اللہ کے دین کو قبول کرنے والے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو یہ فقہ کے موضوع میں عیادت کے کچھ مسائل سامنے آ سکے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کے امراض سے، شرور سے اور فتن سے محفوظ فرمائے۔ اب جو ہمارا آج کا اگلا موضوع ہے وہ ہے تزکیہ۔ تزکیہ میں ایک ایسی صفت جسے ہم جانیں گے، سیکھیں گے، اور یہ وہ صفت ہے جو بری ہے، تو ہم اسے اپنے اندر سے دور کرنے کی کوشش کریں گے، ہم اس سے بچنے کے لیے ہر طرح کے جتن کریں گے۔ اور یہ صفت ہے احسان کر کے احسان جتلانا۔ احسان جتلانا، ہم نے کسی کی مدد کی اور پھر تھوڑے دنوں کے بعد ہم نے اس سے کہا کہ تمہیں یاد نہیں میں نے فلاں موقع پہ تمہاری مدد کی تھی۔ ہم نے کسی کو کچھ روپے دیے، پھر ہم نے کسی موقع پر اس سے کہا کہ تمہیں یاد نہیں، تم بھول گئے میں نے تمہیں پیسے دیے تھے۔ ہم نے کسی کو کسی پریشانی سے بچا لیا، اب ہم کسی موقع پر اس سے کہیں تم بھول گئے وہ دن جب تم بہت پریشان تھے، ہم نے تمہیں تمہاری پریشانی سے بچایا تھا۔ یہ ہے احسان جتانا۔ احسان جتلانا اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَا تَمْنُن، احسان مت جتاؤ۔ سورہ مدثر میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَمْنُن، احسان مت جتاؤ۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم، اے ایمان والو اپنے صدقات کو خراب نہ کرو، بالمنی، احسان جتا کر۔ یعنی جب تم کسی پر احسان جتاتے ہو کہ میں نے تمہیں مال دیا، میں نے تمہیں دولت دی، میں نے تمہاری مدد کی، میں نے تمہاری غریبی دور کی، میں نے تمہارا بزنس، میں نے تمہارا تجارت مضبوط کیا، یہ جو تم کہتے ہو، یہ جو تم احسان جتاتے ہو، یہ تمہاری نیکی کو ضائع کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ جب ہم کسی شخص پر احسان کرتے ہیں ہمیں ثواب ملتا ہے، لیکن جیسے ہی ہم اس پر احسان جتلا دیتے ہیں، ہم اس کو عار دلا دیتے ہیں، تم بھول گئے میں نے تمہیں کھانا کھلایا تھا، تمہیں یاد نہیں ہم نے تمہیں پانی پلایا تھا، اس طرح کے جملے ہماری نیکی کو برباد کر دیتے ہیں، ہماری نیکیوں کو خراب کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو تم اپنی نیکیوں کو احسان جتا کر کے برباد نہ کرو، والاذا، اور تکلیف دے کر، یعنی کسی شخص پر احسان کر کے اسے تکلیف پہنچا دینا کہ میں نے تو تم پر احسان کیا تھا، میں تمہارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہوں، یہ تکلیف پہنچا کر اپنی نیکیوں کو تم برباد مت کرو۔ اور ایسے لوگوں کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ انہوں نے کوئی پودا بویا لیکن ایک بالکل چکنے پتھر پر، تو ظاہر ہے کہ جس طرح چکنے پتھر پر پودا اگ نہیں سکتا، بارش اگر آئے گی تو اس بارش کی وجہ سے وہ پودا لگے گا نہیں، بڑھے گا نہیں، بلکہ وہ بیج تو بہہ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی شخص احسان کر کے جتلاتا ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے چکنے پتھر پر رکھا ہوا بیج، کہ جیسے ہی اس نے احسان جتایا فوراً اس کی نیکی برباد ہو گئی، بہہ گئی، ختم ہو گئی۔ تو نیکیاں جمع کرنا اہم ہے، لیکن نیکیاں جمع کر کے اس کی حفاظت کرنا یہ نیکیاں کرنے سے زیادہ اہم ہے۔ جی ہاں، میں نے بالکل درست کہا اور آپ نے بالکل صحیح سنا کہ نیکیاں کرنا اہم ہے، لیکن نیکیاں کرنے سے زیادہ اہم نیکیوں کی حفاظت کرنا ہے۔ جس طرح ہم نے پچھلی نشستوں میں یہ سیکھا کہ ہم اپنے نام اعمال میں نیکیاں جمع کرتے ہیں تو ہمارے نام اعمال کے نیچے
گناہوں کا سوراخ نہ ہو جس سے نیکیاں برباد ہو جائیں، نکل جائیں، ختم ہو جائیں۔ اسی طرح سے جب ہم نیکیاں کریں تو احسان جتا کر اپنی نیکیوں کو بہا نہ دیں، تباہ نہ کر دیں، برباد نہ کر دیں، احسان نہ جتائیں۔ یہ احسان جتانا بری صفت ہے، یہ صفت ہمارے اندر نہ ہو۔ اس کے لیے ہمیں استحضار کرنا ہوگا کہ اللہ رب العزت کی ہمارے اوپر کتنی ساری نعمتیں ہیں، اور جو کچھ ہم دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں کیا یہ ہم کرتے ہیں یا یہ اللہ کی توفیق ہے۔ جب ہم یوں سمجھیں گے کہ ہماری تمام کی تمام نیکیاں اللہ کی توفیق سے ہیں، اس کی مدد سے ہیں، اس کی رحمت سے ہیں، اگر وہ نہ چاہے تو ہم کوئی نیکی نہ کر سکیں، وہ نہ چاہے تو ہم کسی گناہ سے نہ بچ سکیں، جب ہمارے ذہن میں یہ تصور جمے گا کہ ہم جو کچھ بھی ہیں، ہم جو بھی کرتے ہیں، اگر ہم 1 روپے بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں، اگر ہم تازہ فکر میں کسی بھی پروجیکٹ میں، تازہ فکر کے کسی بھی پروجیکٹ میں حصہ لیتے ہیں، اگر ہم تازہ فکر کے مدرسوں میں تعاون کرتے ہیں، تو یہ میرا اپنا عمل نہیں ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے۔ اگر میں اس علمی نشست کے لیے یہاں بیٹھا ہوں اور میں اپنا وقت لگا رہا ہوں تو یہ میری اپنی قربانی نہیں ہے، یہ میرا اپنا کوئی فضل نہیں ہے، میرا اپنا کوئی عمل نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی توفیق سے ہے۔ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ، یہ تو اللہ کی توفیق ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ گناہ سے بچنے کی بھی طاقت نہیں، نیکیاں کرنے کی بھی ہمت نہیں، مگر اللہ کی مدد سے۔ تو جب ہم یوں سوچیں گے کہ ہماری تمام کی تمام نیکیاں اور ہمارا گناہوں سے بچنا سب اللہ کی وجہ سے ہے، تو پھر ہم کسی پر احسان نہیں جتائیں گے۔ پھر ہمیں یوں لگے گا کہ ہم نے اگر اس کے ساتھ بھلائی کی، احسان کیا، نیکی کی، صدقہ کیا، یہ سب اللہ کی توفیق سے، اللہ نے کروایا، میں نے نہیں کیا، اللہ نے کروایا۔ تو ہم اس چیز کو اپنے ذہن میں مستحضر رکھیں تو پھر ہمارے لیے احسان جتلانے سے بچنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اب جو ہمارا آج کا آخری موضوع ہے وہ ہے قرآن پاک تجوید کے ساتھ۔ آج ہم سورہ اخلاص کو تجوید کے ساتھ پڑھیں گے اور سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل، قل یہ جو قاف ہے یہ حلق سے ادا ہوگا، قل، قل، اور قاف کے بعد جو لام ہے اس لام کو نہ زیادہ موٹا کریں گے نہ باریک، درمیان میں رکھیں گے۔ قل هو اللہ، اللہ میں جو لام ہے نا اس لام کو ہم بالکل پر کریں گے، موٹا کریں گے، هو اللہ، کیونکہ اللہ سے پہلے ہوا کے واو کے اوپر زبر ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جب اللہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اللہ کا لام موٹا ہوتا ہے، پر ہوتا ہے۔ قل هو اللہ احد، احد، اس سے پہلے یہ بات سامنے آئی تھی کہ 5 حروف ایسے ہیں کہ اگر ان کے اوپر جزم آئے تو آواز ہماری طرف لوٹتی ہے، اسے قلقلہ کہتے ہیں۔ وہ 5 حروف ہیں قاف، طا، با، جیم اور دال۔ تو یہاں احد میں دال کے اوپر جزم ہے، سکون ہے، ہم دال پر رک رہے ہیں، احد، احد، دال میں آواز واپس ہماری طرف پلٹ رہی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ میں اللہ کو، لام کو ہم موٹا کریں گے، اللہ، کیونکہ الف کے اوپر زبر ہے۔ اللہ الصمد، صمد صاد سے ہے، سین سے نہیں ہے۔ سین اور صاد دونوں میں فرق ہے، سین کی آواز باریک ہوتی ہے اور صاد کی آواز پر ہوتی ہے، اور صاد یہ ان حروف میں سے ہے جو ہمیشہ پر ہوتے ہیں، موٹے ہوتے ہیں۔ وہ ہم نے پہلے عرض کیا تھا، خص ضغط قز، خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف اور ظا، یہ کچھ حروف ہیں، یہ ہمیشہ پر ہوتے ہیں، موٹے ہوتے ہیں۔ اللہ الصمد، لم، لم میں جو لام ہے اس لام کو ہم نہ پر کریں گے نہ باریک کریں گے، درمیان میں رکھیں گے۔ لم یلد، یلد میں جو لام ہے یلد، لد، یہ لام باریک ہوگی کیونکہ لام کے نیچے زیر ہے۔ لم یلد ولم یولد، لم یلد میں بھی قلقلہ ہوگا، ولم یولد میں بھی قلقلہ ہوگا۔ ولم یکن لہ کفوا احد،
یکن لہو، یکن ل اس کو نہ باریک نہ پر بلکہ درمیان میں، ولم یکن لہو کفوا احد، کفوا، ون یہ واو ہے، واو میں ہونٹوں کو ایک دوسرے سے ملاتے نہیں ہیں بلکہ ہونٹوں کو گول کرتے ہیں، واو، ولم یکن لہو کفوا احد، احد میں بھی قلقلہ ہوگا۔ تو یہ سورہ اخلاص تجوید کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت اس نشست کو قبول فرمائے اور ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی حفاظت میں، اس کی امان میں، صحت، عافیت، تندرستی، ایمان اور سنت کے ساتھ رہیے۔ اللہ رب العزت نے چاہا تو پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔